اب اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے گجرات سے تشریف لائے ہوئے ترجمان اہل سنت والجماعت، شہزادہ اہل سنت والجماعت، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاضی مفتی اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو حضرت تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا قابل تعظیم حضرات علماء کرام معززین علاقہ، آج دوسری بار مرکز اہل سنت والجماعت اور رشدی میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں اور دستار فضیلت میں آپ کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ آمین۔ کہنا تو میں نے آپ تھا کہ آپ اپنی آواز بڑھا دیں، لیکن فی الحال سونگ والا بھیا اپنی آواز بڑھا دیں۔ لائیو چلانے کی اجازت نہیں، ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے وقت عنایت فرمایا گیا، اگر آپ کا دھیان طالب علم کی جانب رہتا ہے تو دو مختلف مقامات سے قرآن مجید سے میں سہارا لینا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے لیے، اور دو مختلف مقامات سے اس لیے سہارا لیا کہ آج کی تقریر انہی دو عنوانات پر منعقد ہو رہی ہے۔ ایک دستار فضیلت کا عنوان ہے اور ایک ختم نبوت کا عنوان ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی
خاموشی کے حوالے اپنی معلومات کر سکوں، ویسے ہوتا تو میرے لیے بھی مشکل ہے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے۔ سبحان اللہ۔ چلو چند ایک نے کہہ دیا تو پھر آپ کو بھی کہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ فرنٹ والے نہ کہتے تو میں پھر آپ کو بالکل بھی تکلیف نہ دیتا۔ میں نے نشست بھی اسی لیے چھوڑی کہ چونکہ آپ نشستوں پر بیٹھے ہیں تو آپ نے چونکہ بولنا نہیں ہے تو اسے کانفرنس کا عنوان نہیں، اسے سیمینار کا عنوان دینا چاہتا تاکہ آپ کی خاموشی کے حوالے میں اپنا لیکچر کر سکیں۔ ایک ہے کہ کوئی خطیب دلیل دے، وائز دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا کون دلیل دے؟ اب اللہ کا اسلوب دیکھیے، اللہ کا دلیل دینے کا انداز دیکھیے، اللہ کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ کس انداز سے ختم نبوت پر دلیل دینے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ دلیل آپ نے دینی ہے ختم نبوت پر، بات ہونی ہے ختم نبوت کی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب اپنے تخیل میں سوال کر رہا ہوں اپنے مولا سے، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا، اسے تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ سبحان اللہ۔ میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، محبوب کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے۔ پھر محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ فاطمہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، ام کلثوم اس میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، اور اپنا تعارف رکھا لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں، بتا دیا میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے۔ یہ تعارف تو میں نے اپنا رکھا ہے، اور محبوب کی اولاد مشہور کرائی ہے، محبوب کی ولادت بھی مشہور کرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے محبوب کو بیٹے عطا فرمائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، علماء سے دعائیں لینی ہیں، علماء سے نہیں پوچھنا میں نے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی۔ اللہ نے محبوب کو بیٹے عطا فرمائے، جناب قاسم، جناب ابراہیم، جناب طیب، اور تینوں بیٹے بچپنے میں اٹھا لیے۔ کیوں بچپنے میں اٹھا لیے؟ اس لیے کہ یہ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ کیوں خدشہ تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے ہزاروں انبیاء آئے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، کئیوں کے نواسے نبی، کئیوں کے بانجے نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی،
تو محبوب کے بیٹے اگر بڑے ہو جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا ان عام انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہیں، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی ہیں۔ اس خدشے کی وجہ سے اللہ نے بچپنے میں انہیں اٹھا لیا اور فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں۔ اب یہاں تک وہ بات ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ ہلکا سا سر ہلائیں تو میں اپنا ذوق آپ کے سامنے آؤں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ میری کچھ طبیعت آج خراب تھی، میں نے میزبانوں کو فون کیا کہ میرے لیے یہ غذا نہ بنائیے گا، یہ بنائیے گا۔ میں اس بیماری کے باوجود کھڑا ہو گیا اس لیے کہ میں کوئی دو چار لفظ آپ کے حوالے کر سکوں۔ ویسے آپ کے مزاج سے میں پچھلے سال کا واقف ہوں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ بولے جا رہا ہوں اور مزید آدھا گھنٹہ میں نے آپ کو تنگ کرنا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ اللہ اب یہاں پر میں اپنا ذوق آپ کے حوالے کرنے لگا۔ اللہ کے محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بچپنے میں اس لیے اٹھایا کہ لوگوں نے نبی لوگوں نے نبی نہ مانے، لوگوں نے نبی نہ سمجھنے لگ جائیں، لوگوں نے نبی ہی نہ کہنے لگ جائیں، لوگوں نے نبی ہی نہ تصور کرنے لگ جائیں، اس لیے بچپنے میں اٹھا لیا اور بتا دیا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں۔ اب دھیان رکھیے گا طالب علم کی جانب، مجھے بھی 20 سال ہو گئے یقین جانے، حضرت چونکہ تشریف لا رہے تھے میں نے لفظ اپنے بار بار دوہرا دیا ان کے بیٹھنے تک، کیونکہ میں اگر اگلا لفظ کہہ دیتا تو آپ آنے دیتے، پھر میرا لفظ آیا تھا، میں نے کہا حضرت تشریف لے ہیں، میں بھی استقبال میں شامل ہو جاتا۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کا حوالے کرنے لگا، اللہ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب قاسم بڑے ہو جاتے ہیں، جناب طیب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا ہے کہ خبردار میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں۔ ہم نے تو بات کو ماننا تھا، ماننا تھا یا نہیں ماننا تھا؟ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، جناب قاسم بڑے ہو گئے، جناب طیب بڑے ہو گئے، جناب ابراہیم بڑے ہو گئے، آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا ہے خبردار میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں، بالغ بھی ہیں لیکن نبی نہیں ہے۔ ہم نے تو بات کو ماننا تھا، کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یہ دو ہی صورتیں تھیں، کوئی تیسری صورت تو نہیں تھی، یہ دو ہی صورتیں تھیں۔ اسے آپ یوں سمجھیے، ایک عالم اس طرف کھڑا ہو، ایک عالم اس طرف کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ اب تو آپ کو میرے خیال میں بولنا، چلو اشارہ کر دیں، والد کی، والد کی اشارہ کر دیں، پھر سے جملہ عرض کرتا ہوں، ایک عالم اس طرف کھڑے ہے، ایک عالم اس طرف ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، ان کا بیٹا بھی عالم ہے، ان کا بیٹا تو ہے عالم ہے، فضیلت کس کی ہوگی؟ جو عالم ہے اس کی۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ خطیب کی۔ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک پروفیسر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر ہے، ایک پروفیسر ادھر ہے، ایک ڈاکٹر ادھر ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹا ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹا ہے، ان کا بیٹا بھی پیر ہے، ان کا بیٹا ہے پیر نہیں، ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، ان کا بیٹا ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی؟ جو خود بھی پیر، بیٹا بھی پیر، جو خود بھی خطیب، بیٹا بھی خطیب، جو خود بھی عالم، بیٹا بھی عالم، جو خود بھی پیر، بیٹا بھی پیر، جو خود بھی پروفیسر، بیٹا بھی پروفیسر۔ یہ اگر میرا گھنٹہ نہ گنے
اگر یہ ایک لفظ ہی گن لیں تو میرے خیال میں میرے آنے کا مقصد تمام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب دو صورتیں تھیں، محبوب کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر تو نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، میرے محبوب آتا محبوب کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے، ان نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ اور میں کیسے برداشت کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت؟ سبحان اللہ۔ یہ فرمایا ما کان محمد ابا، دیکھیں نا آپ کان پہ کان رکھ کے کیسے مزے سے بیٹھے، اور میں نے کیسے آپ کی خاموشی کے حوالے اتنی بڑی بات کر دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب سنیے، ولکن رسول اللہ، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ بات ختم کرنا ہے۔ ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ گرامر کے لحاظ سے یہاں لیکن لگتا ہی نہیں۔ ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کو کہتے ہیں مگر، مگر کو آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کوئی نہ کوئی بولی تو بولتے ہوں جی، کوئی نہ کوئی بولی تو ہے آپ کی، یا اشاروں میں باتیں کرتے ہیں؟ ناراض بیٹھے ہو مجھ سے؟ مگر، لیکن ہم پنجابی میں کہتے ہیں پر، اس کے لگنے کا کوئی محل ہوتا ہے، لیکن کے لگنے کا کوئی محل ہے، مگر کے لگنے کا کوئی محل۔ مثال کے طور پر بندہ کسی کو کہتا ہے یہ تیرا کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہوئی۔ اب تو مطلب سمجھ آ رہا ہے کہیں فٹ ہو گیا ہے، لیکن کہ کوئی اور صورت نکل رہی ہے، تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے۔ اب لیکن کا کوئی محل نہیں نظر آتا کہ لیکن لگا کیوں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کیوں ہے؟ لیکن اللہ کی کتاب ہے، موتے لگائیں یقین جانے ایسے ایسے ذوق والوں کو اللہ موتی عطا فرماتے ہیں۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی، اس کے سینے میں ہوتی ہے جو ماں ہو، جس کے سینے میں جو ماں ہو۔ مثال کے طور پر کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ خدا نہ خواستہ پیش آ جائے، اللہ نہ خواستہ پیش آ جائے، اولاد سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی تو وہ پریشان ہو، اور کوئی ایسی عورت اسے دلاسہ دے کہ چھوڑ دفع کر، کیا ٹینشن لیے جا رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، کیا ٹینشن لیے جا، اور ایسی عورت کو دلاسہ دے جو خود اولاد والی نہیں، تو وہ جو پریشان ہے وہ اسے کہتی ہے تجھے کیا پتا، تجھے اس محبت کا کیا ہے، تجھے اس ممتا کی کیا پتا، کیا کر۔ ہر عورت کے سینے میں ممتا نہیں ہوتی، اس کے سینے میں جو ماں ہو، مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، لیکن ہر حضرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہر مرد کے سینے میں نہیں جو باپ ہو۔ میں نے بار بار ایسے کئی حالات دیکھے ہیں، کئی واقعات دیکھے ہیں، کئی پتھر دل لوگ دیکھے ہیں، اور جب اس کی بیٹ پر گئے ہیں تو وہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ ہر باپ مرد کے سینے میں شفقت نہیں ہوتی جو باپ ہے، پھر اولاد چھوٹی ہے شفقت کا معیار اور ہے، اولاد بالغ ہوتی ہے شفقت نقطۂ عروج پہ پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لیں، رسول اللہ کے سینے میں اپنی امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات
कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदार हरम बनाया, जरार हरम बनाया, आदल ए अदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिक व अमीन बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुल दुजा बनाया, शमसुल सुहा बनाया, अहमद मुस्तफा सुभान अल्लाह। इस एक जुमला और आपके हवाले करूं और इतने में इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा वक्त तमाम हो ही जाएगा, ठिकाने लग जाएगी, कहीं बात भी और कहीं मजलिस में। ये खत्म नबूवत का उन्वान, कहीं आप देखते हैं सीरत मुस्तफा का उन्वान, कहीं आप देखते हैं महफिल मुनक़्क़िद की जाती है विलादत मुस्तफा का उन्वान। ये क्यों रखे जाते हैं, ये क्यों मुनक़्क़िद किए जाते हैं, इन प्रोग्रामात का आखिर मकसद क्या है, किस वजह से? ये खत्म नबूवत का उन्वान, ये इतना मीठा उन्वान, इतना दिलकश उन्वान, इतना मीठा उन्वान, आखिर इसका मकसद क्या है, ये क्यों सुनाया जाता है, क्यों सुनवाया जाता है? एक लफ्ज़ आपकी खिदमत में बोलने लगा हूं, वो एक लफ्ज़ आपके दिल की तार को छेड़ेगा इंशाअल्लाह। ये इसलिए रखे जाते हैं, ये बताने के लिए, ये याद कराने के लिए कि तुम लावारिस नहीं। जो बच्चा लावारिस है उसे कोई नहीं पूछता तू रात 2 बजे क्यों आया, 3 बजे क्यों आया, 4 बजे क्यों आया, किधर था, किसके साथ था, क्यों था। उसी बच्चे को पूछा जाता है जिसका वारिस घर मौजूद हो। और नौजवान अगर समझे ना कि अब्बे ने मेडिसिन ले ली है, बलूगी आ गई है, अब्बा सो गया है, अपने बजे मर्जी है मैं जाऊं, अब्बे ने लिहाफ ऊपर ओढ़ लिया है, अब्बा नहीं सो सकता, उसे नींद नहीं आती, वो बलूगी आ भी जाए मेडिसिन की, वो लिहाफ ऊपर ओढ़ भी ले, तब भी तसव्वुराती निगाहें दरवाजे की जानिब रहती हैं। हल्का सा खटका आए, बिल्ली ही गुजरने से खटका आ जाए तो वो तब भी उसके कान चौंक पड़ते हैं और वो देखता है कि अभी आ गया है, और पूछता हूँ किधर था, किसके साथ था, क्यों था। हुजूर उम्मत के वारिस हैं, याद रखिए, ये अब्बा जो वारिस है ये चंद साल पहले वारिस नहीं था, इसे पता भी नहीं था कि तुमने इसके आंगन में पैदा होना है, और चंद सालों बाद ये वारिस होगा भी नहीं। इसे भी इतनी फिक्र है, इतनी तड़प है कि ये पूछे बिना नहीं रहता कि किधर था। तो याद रखिए हुजूर उम्मत के वारिस है ना, मेरे आका ने हमें पूछना है किधर थे, किसके साथ थे, क्यों थे, कहां थे, किसके साथ थे। अब अब्बा पूछता है, इसके सीने में मोहब्बत है, उसके सीने में तड़प है, लावारिस को कोई पूछने वाला नहीं होता। और मेरे मिजाज के अगर 2 बंदे भी मिल जाएं तो मेरे ख्याल में मेरा दिल उनके दिल पे एक समा बांध देगा। लावारिस नशइयों के हत्थे चढ़ जाता है, और जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे कोई तमीज नहीं रहती, माँ कौन है, बहन कौन है, बाप कौन है। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती, ये माँ कौन है जिसके मुतालिक माशा ने बताया, और वो माँ कौन है जिसके मुतालिक कुरान ने बताया। सुभान अल्लाह। लावारिस को कोई पूछने वाला नहीं होता, उसे ही पूछा जाता है जिसका वारिस मौजूद हो। हुजूर इस उम्मत के बाद ये अब्बा जो वारिस है ना, ये चंद साल पहले वारिस नहीं था, चंद सालों बाद भी वारिस नहीं होगा, और क़यामत के दिन तो इसने बेटे को देखना भी नहीं, बेटे ने बाप को नहीं देखना, माँ ने बेटी को नहीं देखना। और मेरे आका ऐसे वारिस हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँ, सुभान अल्लाह। मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूँगा, मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे और आके कहेंगे या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपके उम्मती पुल सिरात पर परेशान हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं हौज़ छोड़ दूंगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा, पुल सिरात पे खड़ा होगा, फिर पुल सिरात पे खड़ा रहूंगा, फिर मेरे पास जिब्रील अमीन आएंगे, या रसूल अल्लाह आप यहाँ खड़े हैं, आपके उम्मती मीज़ान पे परेशान हैं,
جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اب کل کو چھوڑ دوں گا، میں جا کے میزان پر کھڑا ہو جاؤں گا، دوڑ کے جاؤں گا۔ اس دن جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، پیر مرید کو نہیں پہچانے گا، استاد شاگرد کی طرف نہیں دیکھے گا، دوست کا انکاری ہو جائے گا۔ ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی۔ اس عالم میں میرے آقا فرماتے ہیں ان تین مقامات پر قیامت کے روز میں دوڑتا رہوں گا، ہوش سے پل سے میدان، میدان سے ہوش سے پل سے میدان، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑ رہوں گا جب میرا ایک امتی بھی واحد آئے گا۔ حضور ایسے بارش ہے، حضور ایسے بارش ہے۔ یہ ختم نبوت کا عنوان، یہ سیرت مصطفیٰ کے عنوانات، یہ پیغام دینے کے لیے آتے ہیں کہ تم لاوارث نہیں ہو، حضور وارث ہے، حضور اس امت کے وارث ہے۔ اب ایک جملہ اور عرض کر دوں، باپ بیٹے کو کہتا کیا ہے؟ اگر میں نے باپ بیٹے کی مثال سے کسی کو کنارے لگاتا ہوں، باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا تو میرے طرف آتا نہیں، میری بات سنتا تک نہیں، میری نصیحتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میں بولتا ہوں تو ادھر ادھر لیتا ہے، میری نصیحت کرنے سے تیرے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، میری نصیحت تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ حالانکہ تم سوچو تو صحیح، میں جو کچھ کرتا ہوں تیرے لیے تو کرتا ہوں، میں جتنی محنت کرتا ہوں تیرے لیے تو کرتا ہوں۔ میں اگر اپنی بقیہ زندگی دیکھوں مجھے پینشن کافی ہے، میں اگر بقیہ زندگی دیکھوں مجھے تو جمع پوری کافی ہے، میں اگر بقیہ زندگی دیکھوں تو کھیتی باڑی سے آمدن آ رہی ہے وہی کافی ہے، میں اگر بقیہ زندگی دیکھوں تو مجھے دکان سے جو کرایہ ملتا ہے وہی کافی ہے۔ لیکن میں عمر کے اس حصے میں کام کو پھیلائے جا رہا ہوں تیرے لیے، جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے، تو میرے پاس بیٹھتا تک نہیں، تو میری باتیں سنتا تک نہیں، تو میرے قریب آتا تک نہیں، تو میری باتیں سنتا تک نہیں۔ میں بات کرتا ہوں ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، میں بات کرتا ہوں درود پھیر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں امتیو ذرا سوچو تو صحیح، میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں، میری باتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، ذرا سوچو تو صحیح، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میرے دامن میں تو گناہ ہی نہیں، میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوں، میرے کیوں پاؤں سوچ کے جی، میرے پاؤں پہ کیوں برم آ گیا ہے، میرے نزدیک آؤ تو تمہیں آواز آئے، یہی کہہ رہا ہوں یا رب امتی، یا رب امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ پھر اچھا بیٹا باپ کی مان لیتا ہے، اچھا بیٹا ابے کی بات سن لیتا ہے، تو جو سچا امتی ہے وہ بھی نبی کی بات مان لیتا ہے، جو سچا امتی ہے جس کا صرف دعویٰ زبان تک نہیں اس کے دل میں ہے، وہ بھی حضور کی طرف آ جاتا ہے، وہ بھی حضور کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم محمد۔ ایک اور جملہ آ گیا، اگر اجازت ہو تو وہ بھی آپ کی خاموشی کے حوالے کریں۔ پہلے کون سے میں نے آپ کے بولنے کے حوالے کیے، خاموشی کے ہی تو حوالے کیے ہیں نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جو آپ تشریف لے آئے یہی بہت ہے۔ عذرائے تسنن اگر کوئی جملہ زبان سے نکل جائے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ کو رب نے بنایا، میں 10 منٹ اور کے 5 منٹ نہیں 15 منٹ نہیں، بس انشاءاللہ میں جلدی ختم کر رہا ہوں، لوگوں نے نماز کی تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کو رب نے بنایا، باہر دیکھیے جو کچھ نظر آ رہا ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ارضیات ہیں، فلکیات ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، خلا ہے، کہکشائیں ہیں، زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے، یہ سب کس نے بنایا؟ رب نے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بالکل آپ کی نظروں سے اوجھل، رب کے پاس انہیں رب نے بھیجنے کے لیے بنایا، اللہ پھر بھیجتا رہا، نبی آتے رہے، انہیں دیتا رہا، آتے رہے 313 رسول آئے، اور نبی کتنے تشریف لائے؟ 1,24,000 کم ہو، 1,24,000 کم۔ صرف یہ محسوس ہوتا ہے، یہ جو میں بولتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں، آپ کو پتہ نہیں، صرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے ہوتا ہے کہ دھیان سے کتنی میری بات ہے۔ انبیاء کہاں تشریف لائے؟ 1,24,000 1,24,000۔ رسول کتنے تشریف لائے؟ 313۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے،
اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کو ہی آگے چلائے. رسول 312 اور بھی تشریف لائے، لیکن اللہ نے محبوب کے لیے بارہا رسول رسول رسول. پہلے بارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28ویں بارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا. حضور فاران کی چوٹی پہ جب کھڑے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا. رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. پھر کلمے میں بھی محمد الرسول اللہ، محبوب کی رسالت. رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. اب 312 پہلے بھی آئے، لیکن اتنا کچھ لینے کے بعد نہیں، دینے کے بعد نہیں. لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا. جب حضور آئے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. حضور نے فرما دیا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. رب نے جو بھیجا تھا مجھے دے کے بھیج دیا. اللہ نے پیچھے بچا کے رکھا کچھ نہیں. سبحان اللہ. اس لیے اب نہ لینا باقی رہا اور نہ ہی دینا باقی رہا. حضور سارا کچھ لے کر آ گئے. اب یہاں پر میں ایک آخری استدلال آپ کے حوالے کر کے رخصت ہو رہا ہوں. بیٹا باپ کی مان لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتا ہے ابا صرف تیری بات مانوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، اور کسی کی بات نہ سنا کرو، اور کسی کے پاس نہ گیا کرو، اور کسی کے پاس نہ بیٹھا کرو، اور کسی کے پاس نہ جایا کرو، اور کہیں نہ بیٹھا کرو. تو ابا کہتا ہے بیٹا میرے علاوہ کی بات مانا کر، لیکن اس کی جس کے بارے میں میں بتاؤں. کیوں؟ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں. تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رمضان کون ہے، تجھے نہیں پتا جب و دستار کی سلوٹیں کہاں ٹیڑھی ٹیڑھی ہوتی. یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کر تو سفید نہیں کیے. میں تجھے بتاؤں گا یہ میرے حق میں اچھا ہے، اس کی بات سن سکتا ہے، اس کی بات نہیں سننی، اس کی بات ماننی ہے. یہ جیسے باہر ہے ویسے ہی اندر ہے، یہ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے. میں تجھے بتاؤں گا یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں، کسی کی نہ سنوں. حضور فرماتے ہیں میرے علاوہ کی بات مان، لیکن ان کی جن کے بارے میں میں بتاؤں. یا رسول اللہ پھر بتائیے آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری ایمان ابو بکر کی بھی، میری ایمان عمر کی بھی، میری ایمان عثمان کی بھی، میری ایمان علی کی بھی. علیکم یہی تو بات ہے کہ ختم نبوت کے صدقہ پہلے تو نبی آ گیا ہے، ایک نبی پھر اگلا نبی پھر اگلا نبی پھر اگلا نبی. اب حضور کے بعد نبی تو آنا نہیں، تو پھر انسانیت کا سلسلہ تو جاری ہے. امت تو یہ سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے. تو پھر امت کو کیا ملا؟ ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ نے دین حضور کو عطا فرمایا، حضور نے سارا دین صحابہ میں رکھ دیا. اب امت کو دین لینا ہوگا تو وہ خلافت بھی صحابہ سے ملے گی، دین بھی صحابہ سے ملے گا. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ قاضی وزیر اللہ سعیدی صاحب دعا کے بغیر کوئی ساتھی بھی نہ جائے. دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محسن رفیق صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ جتنا حضرات نے سنایا، بھائیوں بزرگوں نے سنا، اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول فرما. جتنی محنت ہوئی ہے، جس نے کی ہے، جس درجے میں کی ہے، اللہ تو سب کی محنت کو قبول فرما.
اس مجلس کو اللہ قبولیت نصیب فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ جو بچے بچیاں پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں اللہ ان کو مزید دین کے کام کے لیے قبول فرما، ان کے والدین کو دنیا آخرت میں جزائے خیر نصیب فرما۔ اس موقع پہ اسلاف اولیاء اکابر جو کچھ مانگتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔